مخدوم شیخ علاؤالدین علی احمد رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور سجادہ نشین شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے شمالی ہند میں اپنے آپ کو تلقین و ارشاد میں مصروف رکھا۔ ان کے بعد جلال الدین کبیر الاولیاء پانی پتی مسند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی۔ معرج الولایت میں لکھا ہے کہ دور دور سے لوگ آ کر ان سے بیعت ہوئے۔ ان کے 40 خلفاء تھے، جن میں سب سے زیادہ مقبولیت شیخ احمد عبدالحق رودولوی کو حاصل ہوئی۔ انہوں نے رودولی ضلع بارہ بنکی کو چشتیہ صابریہ سلسلے کا اولین مرکز بنایا۔ چشتیہ نظامیہ سلسلے کی خانقاہوں کا بغور معائنہ کیا، جو گجرات، دکن، مالوا اور بنگال میں قائم تھیں۔ انہوں نے پنڈواہ یا پنڈوہ بنگال جا کر حضرت نور قطب عالم سے بھی ملاقات کی۔ شمالی ہندوستان میں آپ نے سلسلہ چشتیہ کا ڈنکا بجا دیا اور آپ کی خانقاہ میں لوگ کثرت سے مرید ہونے کے لیے آنے لگے۔ آپ کے ملفوظات و حالات انوار العیون کے نام سے آپ کے سلسلے کے خلیفہ حضرت عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے مرتب کیے ہیں۔ شیخ عبدالحق رودولوی کا وصال 837 ہجری میں ہوا۔ ان کے فرزند ارجمند شیخ عارف سجادہ نشین ہوئے۔ ان کے اخلاق حسنہ سے خواص و عوام بے حد متاثر ہوتے تھے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے شیخ محمد سجادہ نشین ہوئے۔ حضرت عبد القدوس گنگوہی جیسا عالی مرتبت بزرگ ان کا مرید و خلیفہ ہوا، جس نے پورے شمالی ہند میں سلسلے کی اشاعت کی اور اس کے اثرات دور دراز علاقوں پر مرتب ہوئے۔ اپنی شہرت و مقبولیت میں وہ یگانہ روزگار بزرگ تھے۔ ان سے پہلے سلسلہ چشتیہ صابریہ کے کسی بزرگ کو اتنی شہرت حاصل نہیں ہوئی تھی۔ 38 سال تک آپ نے شاہ آباد میں سلسلے کی نشر و ارشاد کا کام کیا۔ اپنی عمر کے آخری حصے میں گنگوہ ضلع سہارنپور میں رونق افروز ہوئے اور وہیں 1537 عیسوی میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ نے اپنی خانقاہ بھی گنگوہ میں قائم کی تھی۔ آپ کے دور میں دہلی سلطنت کی بنیادیں ہل چکی تھیں۔ صوبوں میں خود مختار حکومتوں کا دور تھا۔ پروفیسر رشبور ولیمز نے صحیح لکھا ہے کہ بابر کی وجہ سے راجپوتوں کا اقتدار رفتہ واپس نہ آ سکا۔ شروع میں شیخ عبد القدوس گنگوہی چشتی صابری گزشتہ مشائخ چشت کی طرح سلطنت و سیاست سے الگ رہے، لیکن بعد کے حالات نے انہیں مجبور کر دیا۔ انہوں نے سلاطین سے رابطہ پیدا کر کے انہیں مکتوبات کے ذریعے ہدایات عطا کیں۔ سکندر لودھی کو خصوصی ہدایات لکھیں۔ ان کا طویل مکتوب سکندر لودھی کے نام ہے، جس میں خلق خدا کی غمخواری اور ائمہ و علماء کی خدمت گزاری پر توجہ دلائی ہے تاکہ بگڑے ہوئے حالات درست ہو جائیں۔ کچھ مدت کے بعد بابر کا اقتدار قائم ہوا تو انہوں نے اولین مغل شہنشاہ کو بھی اپنے مکتوبات کے ذریعے ہدایات دیں، جن کا مقصد شریعت اسلامیہ کے مطابق عدل و انصاف قائم کرنا تھا۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ گزشتہ مشائخ چشت نے سلاطین اور سیاست سے دور رہنے کی جو تاکید کی تھی، اس کا مقصد یہ تھا کہ مشائخ ان دونوں سے علیحدہ رہ کر اپنا کام کریں، ان سے وابستہ ہو کر ان سے اپنی معاش کا معاملہ طے نہ کریں۔ دور اول کے مشائخ چشت دربارداری کو تصوف اسلامی اور اخلاق کی اہانت سمجھتے تھے، لیکن جہاں تک مخلوق خدا کی خیرخواہی کا تعلق ہے، وہاں تک وہ ہمیشہ سلاطین کو ہدایت کرنے میں پیچھے نہ رہے۔ شہاب الدین محمد غوری کو فتح ہندوستان کی بشارت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے ہی دی تھی، اور فیروز شاہ کو تخت حکومت پر متمکن کرنے والوں میں حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی بھی شامل تھے۔ شیخ عبد القدوس گنگوہی کی اولاد ان کے مقصد کو آگے نہ بڑھا سکی، لیکن ان کے سلسلے کے نامور خلفاء نے سلسلہ چشتیہ کی نشر و اشاعت کے کام کو جاری رکھا۔ شیخ جلال الدین تھانیسری، شیخ عبد الغفور، شیخ عبد العزیز کرانوی، شیخ عبد الستار سہارنپوری اور شیخ عبد الاحد سرہندی، والد بزرگوار حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے چشتیہ صابریہ سلسلے کی تبلیغ و اشاعت کو اپنی زندگی کا اہم مقصد قرار دیا۔
اور یہ سلسلہ اپنے اثرات نزدیک و دور کے علاقوں میں مرتب کرتا چلا گیا۔